الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج تقریباً یہ تیسرا درس ہے. آج کے درس میں شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے معنی ذکر کریں گے اور اس کے ارکان ذکر کریں گے، اس کے شروط ہے، نواقض ہے اور اس کے فضائل. یہ سارا مسائل انشاءاللہ آج کے درس میں ذکر کریں گے. یہ بہت ہی مبارک کلمہ ہے، اسلام کے سب سے اہم کلمہ ہے. شہادتین، شہادتان یا شہادتین کہتے ہیں، دونوں صحیح ہیں. تو شہادتان یا شہادتین کیا ہے؟ ہر ایک مسلمان جانتا ہے، ہر ایک مسلمان پڑھتا رہتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اصل کیا ہے؟ اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن انسان کہتا ہے اشہدو کے مطلب میں گواہی دیتا ہوں. تو اس لیے اس کو دو گواہی انسان ہمیشہ مسلمان کو دینا چاہیے. ایک یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ یا محمدا عبدہ ورسولہ، دونوں صحیح ہے. معنی کیا ہے؟ پہلے جو مسئلہ ہے اس کے متعلق، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی الحمدللہ اکثر مسلمان جانتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد یعنی میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ کہ کوئی معبود نہیں. یہاں مقدر ہے بحق، اصل لا الہ بحق الا اللہ، اصل یہی ہے لیکن محذوف ہے کیونکہ معروف ہے. تو لا الہ یعنی کوئی معبود برحق نہیں، الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ. تو انسان جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے. معبودات بہت ہیں دنیا میں، دیکھو معبودات ہیں. اسی لیے لا الہ یہ نہیں کہنا چاہیے، یعنی اس کا ترجمہ اس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں. تو دنیا میں بہت سارے معبودات ہیں. اسی لیے یہاں ایک ترجمہ علماء کہتے ہیں بحق، یعنی برحق، کوئی برحق نہیں ہے، تمام معبودات باطل ہے اور صرف ایک حق جو معبود ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. واشہد ان محمدا رسول اللہ، واشہد کہ میں گواہی دیتا ہوں ان محمدا کہ محمد جس کو ہم لوگ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر رسول ہے. ان کو رسالت دی گئی ہے، لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھیجا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس سے بہتر یہ کہ انسان یہ کہ وہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، دونوں صحیح ہے لیکن عبدہ ورسولہ اس میں زیادہ معنی ہے اور یہ زیادہ مبنی اور معنی دونوں زیادہ ہے، تو اس لیے زیادہ افضل ہے. اس کا معنی یہ ذکر کیا گیا ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. صرف رسول نہیں بلکہ بندے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت ہے کہ وہ انسان تھے، وہ فرشتے نہیں تھے، نہ وہ کوئی معبود ہے بلکہ وہ بندہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صرف بندہ ہے. یہ معنی ہے. اس کا تقاضا کیا، مقتضا کیا ہے؟ مقتضا کے مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان یہ جو کلمہ پڑھتا ہے تو پھر اس کے حال کس طرح ہونی چاہیے؟ یہ اقرار کرنے کے بعد انسان کیا کرنا، اس ذات کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ اس پر واجب ہے کہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے. اگر کوئی بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے تو پھر کیا فائدہ پڑھنے سے؟ بہت سے لوگ سمجھتے کہ پڑھ لو ایک بار بس کافی ہے. نہیں، کافی نہیں ہے. آپ کو کافی کب ہوگا؟ اگر آپ اسی کے مخالفت نہیں کرو گے. مخالفت کرو گے تو پھر انسان اس سے دور ہٹ جاتا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے نواقض میں ذکر کریں گے. تو تقاضا یہ ہوتا کہ انسان جب کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے، غیر اللہ سے بری ہو جائے، تمام معبودات سے بری ہو جائے، چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا پتھر ہو یا درخت یا کچھ بھی ہو، اس کی عبادت نہیں کرنی. بری مطلب ان عبادت کرنے سے بری ہو جائے، عبادت صرف اللہ کے لیے رکھے اور صرف اللہ کو معبود سمجھے. جس طرح اس سے پہلے درس میں ذکر کیا گیا ہے کہ انسان توحید صرف اللہ کے لیے کرے. اللہ کی توحید ربوبیت میں کہ اللہ مالک، اللہ رازق، خالق اور مدبر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے عبادت ہے
اور ہر اچھی صفت سے اللہ سبحانہ و تعالی متصف ہے. تو یہ انسان پر واجب ہے کہ جو شہادتیں پڑھتا ہے تو وہ گواہی دے اور دل سے اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں. اور واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ یعنی یہ اقرار کرے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسول اللہ ہے، کوئی عام انسان یا جھوٹے انسان نہیں ہے، اور کو رسالت اور نبوت دی گئی ہے. اگر کوئی بندہ ان دونوں کلمے میں شک کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہوتا ہے. اس کے بعد یہ تقاضا اور مفہوم ہے، اس لیے میں زیادہ آگے باتوں میں انشاءاللہ اور وضاحت ہو جائے گی. اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ کیا انسان صرف ایک ہی کلمہ، ایک ہی گواہی دے سکتا ہے، دوسرے کو چھوڑ سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہتا کہ میں یہی گواہی دوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ کافی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ ضروری نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں افسوس کی بات، تو یہ کافی ہے کہ نہیں؟ کہیں گے جو انسان جس نبی کے اتباع کرتا ہے اور موجود ہے اور اس کے بعد اور اس کی شریعت موجود ہے تو پھر اس پر واجب ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ نبی کی گواہی دے. یعنی حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس وقت مسلمانوں کے پر واجب تھا کہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اپنے زبان پہ، اور موسیٰ رسول اللہ ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان لوگ پر واجب تھا کہ حضرت عیسیٰ رسول اللہ کو کہیں. اور اس زمانے میں جو اس امت میں اللہ کے رسول کے بعد آئے ان لوگ پر ضروری ہے اور واجب ہے کہ یہ دونوں کلمات کو اقرار کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہوں اور اشہد ان محمد رسول اللہ میں نہیں کہوں گا تو کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ نہیں، کیونکہ یہودی لوگ تو کہیں گے، یہودی لوگ تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، عیسائی لوگ بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن وہ لوگ کیوں اسلام سے خارج ہو گئے؟ کیوں ان لوگ کو کافر کہا گئے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے ہیں. اور آئے گا انشاءاللہ الایمان بالرسل، ایمان کے ارکان 6 ہیں. اس میں ایک رکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان لانا چاہیے. اللہ فرماتے لا نفرق بین احد من رسلہ کہ ہم لوگ کسی انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں. اگر کوئی انسان کسی نبی پر کفر کرتا، ایمان نہیں لاتا تو اسلام سے خارج ہے. تو اسی لیے ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ یہ دونوں کلمہ پڑھے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ دونوں ضروری کلمہ ہے. اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے ارکان الشہادتیں، اس کا کیا رکن ہے؟ جزء، تفصیلی جزوں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے. دیکھیے اگر ہم لوگ لا الہ الا اللہ دیکھیں اس میں 2 جز ہیں. ایک جز علماء کہتے ہیں نفی اور دوسرا اثبات. نفی اور اثبات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان اسی کلمے میں آپ غور کرو لا الہ، اس میں انکار کیا جاتا ہے. کس چیز کو انکار کرتے ہیں؟ یعنی تمام معبودات کو انکار کیا جاتا ہے اور یہ ضروری ہے. پھر الا اللہ یہ ثابت کیا جاتا ہے. کیا ثابت کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ دونوں جز ضروری ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے اور مکمل ایمان لانا چاہتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ دونوں پر عقیدہ رکھے. اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے لیکن دونوں جز پر عقیدہ نہیں رکھتا تو ایمان ناقص ہے. مثال میں دیتا ہوں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسلمان پر واجب ہے کہ وہ یہ اقرار کرے کہ کوئی معبود دنیا میں نہیں ہے. مطلب یعنی ہم اس عبادت کی مستحق نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے ستارہ ہو، چاہے عبد القادر جیلانی ہو، چاہے کوئی جنات ہو، کوئی بھی عبادت کی مستحق نہیں ہے. یہ انکار تمام معبودات کو انکار کرتا ہے. پھر آخری میں کس کو ثابت کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. یعنی جس طرح مثال میں دیتا ہوں دنیا کی مثال، انسان اگر کوئی چیز ایک مکان بنانا چاہتا ہے یا ایک درخت رکھنا چاہتا ہے زمین پہ تو پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے فوراً زمین درخت نہیں لگاتا ہے زمین پہ، پہلے صفائی کرتا ہے، تمام پودے اور تمام گندگی اور تمام چیزوں کو ہٹا کے پھر اس کے بعد اس کے درخت قائم ہو سکتی ہے. ورنہ انسان آ کے کسی بھی زمین پہ اگر وہ لگا دے، کسی بھی جگہ پہ اگر لگا دے تو کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ کے درخت آپ دیکھو گے دوسرے دن وہ ختم، وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. ہر کام اس طرح ہے. اگر آپ کو گھر بنانا ہے تو پہلے آپ وہ زمین کو دیکھو گے، پورے صفائی کرو گے کہ آپ کی جگہ بنا، یعنی یہ جگہ وہ تیار ہے، پھر اس کے بعد آپ بنیاد قائم کرتے. تو یہ بھی شہادت بھی یہ ہے کہ آپ پر واجب کہ پہلے تمام معبودات کو انکار کرو اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ثابت کرو. آج کل مسلمان بہت سے لوگ کہتے لا الہ الا اللہ لیکن یہ نفی اس بات نہیں کرتے ہیں. بہت سے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے کہ ہاں اللہ معبود ہے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنی ضروری ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. یعنی لوگ جیسا کہ آج کل جو سائنس والے اور فلسفہ زیادہ لوگ کہتے ہیں دنیا تو کئی ایک ہوگی، جیسا کہ یہ دنیا میں ہم لوگ کے ایک رب ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور زمین کہیں اور زندگی ہے جہاں ان کے رب الگ ہے. اس طرح کہنا کفر کی بات ہے. یا انسان کسی بھی طریقے سے کہے کہ میرا معبود حق ہے اور فلاں بابا کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صلاحیت دی ہے، وہ بھی معبود بن سکتا ہے، تو انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے. انسان کے لیے واجب یہی ہے کہ تمام معبودات پر کفر کرے، تمام معبودات کو انکار کرے، صرف اللہ کو اقرار کرے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ تمام معبودات کو انکار کرتا ہے اور اللہ پر صرف ایمان لاتا ہے تو وہ مضبوط رسی کو وہ پکڑ لیا ہے. اور اگر صرف انسان کہتا ہاں اللہ معبود ہے، تو یہ کفار مکہ بھی کہتے تھے. یعنی کفار مکہ سے جب کہا جاتا تھا کہ تمہارا اللہ کیا کہ اللہ میرا معبود ہے لیکن اکیلا نہیں، اس کے ساتھ کئی ایک ہے، تو اب مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام معبودات کو انکار کرے اور اللہ کو اقرار کرے. تو اسی لیے اسی علماء عقیدہ کہتے ہیں نفی و اثبات، یعنی لا الہ الا اللہ نفی کیا جاتا ہے، کوئی بات کو انکار کیا جاتا ہے، پھر الا اللہ نے صرف اللہ کو ثابت کیا جاتا ہے. محمد واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اس میں اصل ایک ہی جز ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن جب عبده ورسوله کہتے ہیں تو ابھی بتایا کہ یہ زیادہ افضل ہے. کیوں؟ اور قرآن میں یہ تشہد میں ہی ہم لوگ پڑھتے ہیں. کیوں اشہد ان محمدا عبده ورسوله؟ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس میں اشہد ان محمدا عبده ورسوله دو چیز کی اقرار انسان کرتا ہے. ایک اللہ کے رسول کے بندگی، یعنی اللہ کے رسول کی صفت جو ہے، دو صفت ثابت کہتے ہیں، ایک اللہ کے رسول بندہ ہے، کوئی انسان ہے، اور دوسری صفت یہ کہ وہ رسول ہے. لیکن اگر انسان صرف کہتا محمد رسول اللہ تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ انسان ہے، بندہ ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لقب دیا گیا، قرآن مجید اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں رسول کے لقب، نبی کے لقب دیا گیا ہے. اسی طرح عبد بھی بہت ذکر کیا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وما انزلنا على عبدنا یعنی میرا بندہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بندہ ہے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ جب بھی انسان پڑھے تو اس طرح اگر انسان سمجھ کے پڑھتا ہے تو وہ انشاءاللہ شرک سے محفوظ رہے گا، اور اگر وہ مرتا ہے تو جنتی انشاءاللہ ہوگا. لیکن اگر کوئی صرف زبان سے پڑھتا ہے، سمجھتا نہیں کہ کیا اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا چھوڑنا چاہیے، اس طرح جیسے کہ اکثر مسلمان صرف پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے کہ کیا کرنا چاہیے اور کس طرح یہ پڑھنا چاہیے، تو اس لیے وہ لوگ غلطیاں کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے شروط الشہادتین، یعنی انسان یہ شہادتیں اگر پڑھتا ہے تو کب اس کو یہ دونوں شہادتیں اس کو جہنم سے بچا سکتی ہے، اور کب وہ بندہ مومن بنتا ہے، کب وہ بندہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ علماء یعنی اس کے دلیلوں کو دیکھ کر قرآن و سنت، اللہ کے رسول تو نہیں بتائی صراحت یہ 5 ہے یا 6 ہے یا 7 ہے، لیکن علماء اس کو ڈھونڈے، قرآن اور سنت کے ادلے سے ڈھونڈے. تقریباً 7 اہم شرط ہے. اگر کوئی بندہ ان 7 شروط کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو ضرور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. اور اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے لیکن ان شروط کے اہتمام نہیں کرتا یا یہ کوئی شرط محفوظ ہے تو اس کا ایمان یا تو مکمل ناقص ہے یا تو اس کا ایمان کم، یعنی یا تو ناقص ہے یا تو مکمل غائب ہے. کیا ہے شروط ہے؟ یہ بہت ہی ضروری ہے. پہلا شرط یہ ہے العلم وضدہ الجہل، یعنی سب سے اہم شرط ہے کہ انسان جب شہادتین کے کلمہ پڑھتا ہے تو علم رکھنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اسی لیے ہم لوگ جب کسی کافر کو، جب کوئی کافر اسلام لانا چاہتا ہے تو ہم لوگ تھوڑی اس کو دھوکہ دیں گے کہ چلو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. اب وہ پڑھ لے گا، سمجھ نہیں پائے گا، کہیں گے تو جو وہ مسلمان ہو گئے. نہیں، مسلمان نہیں ہوا. جب تک وہ زبان سے نہیں پڑھتا ہے تب تک مسلمان نہیں ہوا. بہت سے لوگ جیسا کہ ابھی کافر آپ کے دوست ہیں، آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ لکھ کے بھیج دو اور کہہ دو کہ آپ پڑھ لو، تو پڑھ لیتا ہے، تو کیا مسلمان ہوا؟ نہیں ہوا. جب تک انسان، اور جب کافر کوئی اسلام لاتا ہے تو پہلے اس کا معنی سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے میں آپ کو یہ کلمہ سکھاؤں گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کے معنی یہ ہے. کیا آپ کو اعتراض ہے اس میں کہ نہیں؟
کہتے ہیں میں اقرار کرتا ہوں کہ اب پڑھو. اسی لیے علم رکھنا ضروری ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ کے معنی کیا ہے. اگر کوئی بنا سمجھ کے پڑھتا ہے تو وہ مسلمان اور مومن نہیں ہوتا ہے. کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت اللہ فرماتے ہیں فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول یعنی اعلم آپ جانو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. اور دوسرے آپ میں الا من شہد بالحق وهم يعلمون یعنی نجات پانے والے ہیں وہ لوگ جو صرف یعنی جو حق کی گواہی دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن دھوکہ دے کے کہہ رہے چور کلمہ پڑھ لو تو مسلمان ہو گئے. ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کچھ بچے جیسا کہ ایک بڈھے آدمی کو چھیڑ رہے کہ چلو پڑھو, وہ پڑھ لیتا ہے اور وہ مذاق میں پڑھ رہا تھا, ان کے پیچھے پیچھے پڑھا کر دیکھو مسلمان ہو گئے. کہیں گے نہیں مسلمان ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ وہ سمجھ کے نہیں پڑھا. تو اسی لیے پہلا شرط یہ ہے کہ جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اگر معنی سمجھ کے پڑھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اور اگر بنا سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ پہلا شرط ہے. دوسرا شرط یہ ہے علماء کہتے ہیں الیقین, معنی سمجھنے کے بعد دوسرا شرط یہ کہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کلمہ صحیح ہے. اگر کوئی انسان پڑھتا ہے, کافر لوگ جانتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شہادتیں کلمہ پڑھ لو, یہ دو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد رسول, ایک ہی کلمہ, چلو سب ایک دونوں گواہی آپ کر لو, آپ لوگ مسلمان ہو جاؤ گے. ان لوگ مطلب سمجھتے تھے, لیکن اگر پڑھتے بھی لیکن یقین نہیں ہے دل میں کہ بات صحیح ہے تو مسلمان نہیں ہوں گے. اگر کوئی بندہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں اس پر شک ہے, یقین نہیں ہے, تو وہ مسلمان اور مومن نہیں بن سکتا ہے. کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون, مومن لوگ وہی ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ پر. اور شرط کیا ہے؟ ثم لم یرتابوا, ایمان لانے کے ساتھ یعنی اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر کیا ہے شک نہیں کرتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ شک کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ دلیل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا من لقیت وراء هذا الحائط, یعنی یہ باغ کے پیچھے جو بھی بندہ آپ کو ملے اور وہ اللہ گواہی دیتا کہ اللہ لا الہ الا اللہ اور دل سے یقین کے ساتھ اقرار کرتا ہے تو اس کی جنت کی خوشخبری دے دو. لیکن اگر سمجھ کے کہتا ہے لیکن یقین نہیں ہے, شک کرتا ہے, تو وہ مومن نہیں. تو پہلا شرط کیا ہوا کہ علم اس کا معنی سمجھے, دوسرا کہنے کے ساتھ یقین نہیں کہ اس کا معنی صحیح ہے, اور یہ یعنی اس کو یقین کرے دل میں کہ صحیح ہے. تیسرا شرط یہ ہے علماء کہتے ہیں القبول, قبول ہونا چاہیے. یعنی انسان تیسرا کلمہ شہادت کے لیے ضروری کہ انسان علم کے ساتھ یقین کے ساتھ قبول کرے. بہت سے لوگ یقین کرتے کہ بات صحیح ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے رسول صاحب محمد الرسول اللہ ہے, لیکن یہ کلمے کو قبول نہیں کر پاتے دل میں. کیوں؟ کیونکہ کافروں سے محبت ہے, یا اسلام سے جیسا کہ کچھ دشمنی ہے, یا مسلمانوں سے حسد ہے, تو جانتا کہ مکمل حق ہے لیکن نہیں قبول کرتا ہے. اور اس کے مثال جیسا کہ فرعون کی مثال ہے. اللہ فرماتے فرعون کے بارے میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ, یعنی وہ لوگ اللہ یہ کلمہ شہادت اور ایمان کے بارے میں اللہ فرماتے کہ وہ لوگ ظاہری انکار کیے, اور حالانکہ دل میں یقین تھا کہ بات صحیح ہے لیکن وہ لوگ یعنی قبول نہیں کیے. تو یہ کافی نہیں کہ انسان جانے معنی اور یقین کرے کہ بات یہی صحیح ہے اور پھر قبول نہیں کرتا ہے تو منافق ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. تو قبول کرنا یعنی اس کے لیے اپنے دل میں جگہ دینا چاہیے کہ ہاں یہ حق ہے اور میں قبول کرتا ہوں, میں اس سے خوش ہوں. تیسرا شرط یہ ہے الانقیاد. الانقیاد کا مطلب کیا ہے, اور یہ آخری شرط ذکر کریں گے. چلو چوتھے شرط یہ ہے الصدق, سچائی. انسان جب یہ کلمہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے تو سچائی کے ساتھ, نہ کہ ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے یا ریاکاری میں یا کسی دنیا کے لالچ میں انسان پڑھے, ورنہ کیا فائدہ ہے. یعنی آپ دیکھو کہ منافقوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. وہ لوگ کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان بن کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, اور حقیقت میں وہ لوگ دھوکہ اللہ کو نہیں دے سکتے, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں, اور جب کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم لوگ تو مذاق کر رہے تھے. تو یہ لوگ کلمہ شہادت پڑھتے تھے, یقین تھا کہ صحیح ہے, اور لیکن کیا ہے کہ وہ لوگ سچائی کے ساتھ نہیں کلمہ پڑھتے تھے, بلکہ کیا ہے ڈر کی وجہ سے, دنیا کے لالچ کی وجہ سے,
اور دھوکہ دینے کی وجہ سے وہ لوگ یہ پڑھتے تھے تو کافی نہیں ہے. تو یہ 4 شرط ہوا. 5واں شرط یہ ہے کہ انسان جب کلمہ شہادت پڑھے تو اخلاص کے ساتھ پڑھے. ابھی ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی انسان پڑھتا ہے اور اس کے دل میں یقینی کی بات صحیح ہے لیکن خالص اس ایمان نہیں لاتا ہے, یہ کہتا لا الہ الا اللہ لیکن دل میں سوچتا کہ یار غوث اعظم بھی کچھ وہ بھی معبود ہے, یا فلاں پیر کے بھی کچھ بھی عبادت کر سکتا ہوں, اس کے لیے میں جھک سکتا ہوں, اس کے لیے میں طواف کر سکتا ہوں, کیا حرج ہے, یہ تو جائز ہے. تو یہ انسان خلوص یہ نہیں کہ کلمہ شہادت میں, اسی لیے وہ اسلام سے خارج ہو گئے. آج کل بہت سے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں, اخلاص کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں, زبان سے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنے بدن سے اور اپنے اعمال سے اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو اسی لیے یہ فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ لوگ کیا ہے, وہ لوگ جہنمی ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فإن اللہ حرم علی النار, کہ اللہ سبحانہ جہنم پر حرام کر دی. کس کو حرام کر دی ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ, کہ جو لا الہ الا اللہ دل سے نہیں پڑھتا ہے اور خالص اللہ کے لیے پڑھتا ہے, پھر سوچ سمجھ کے دل سے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو وہ مومن ہے. یہ کتنا ہوا؟ 5 ہوا. 6واں شرط یہ ہے کہ انسان یہ کلمے سے محبت کرے. اور محبت کرنے والا کون ہے؟ محبت یعنی اس کے دل اس سے لگ جائے. یہ کلمہ جب کہا جائے کہ پڑھو تو فوراً پڑھ لیتا ہے, تکبر نہیں کرتا ہے. جب سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے. جب کہیں سنتا ہے کہ لوگ کرتے تو بہت ہی اس کے دل میں خوشی آتی ہے, جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو اذان سنا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو اللہ کے رسول نے کہا وجبت, اس کے لیے جنت اب واجب ہو گئے, خوش ہوئے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کلمہ سن کے خوش ہوتے تھے. تو ہر مسلمان بھی لا الہ الا اللہ جب پڑھے تو خوش رہے. تو محبت جو کرتا ہے اس سے, وہ خود پڑھتا ہے, اپنے بچوں سے پڑھواتا ہے, جب سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے. تو کلمے سے محبت کرنا مسلمانوں پر واجب ہے. لیکن جو کلمے سے دشمنی کرتا ہے, کہتے یار ہر جگہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو, ہر جگہ یار یہ اشہد, کیا ضرورت ہے بار بار پڑھنے کی. بہت سے لوگ ماشاءاللہ عادت ہے ہمیشہ پڑھتے ہیں, اور کچھ لوگ سنتے کہ یار بار بار کیوں پڑھتے ہو, آپ کو کیا ضرورت ہے پڑھنے, جان گے تو آپ مسلمان ہو لیکن بار بار پڑھنے کی کیا ضرورت. غلط ہے. انسان بلکہ سنے پڑھے, جو چیز انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ کلمہ کثرت سے وہ پڑھتا رہتا ہے. اور 7واں اور آخری شرط الانقیاد. الانقیاد کے مطلب کیا ہے؟ تابع داری. انسان ایک سمجھ کے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور یقین کرتا ہے, اپنے دل میں جگہ رکھتا ہے, اس کے لیے محبت کرتا ہے اور سچائی کے ساتھ کرتا ہے, خلوص کے ساتھ, تو پھر اتنا کافی نہیں بلکہ اس کے تابع بھی ہو جائے, یعنی انسان مکمل مسلمان بن جائے. بہت سے مسلمان اشہد ان لا پڑھ لیتے, پورا کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن نہ اللہ کے احکامات کی اتباع کرتے, نہ اللہ کے رسول کی اتباع کرتے. تو یہ کون سی کلمہ ہے؟ یہ ناقص ہے. جو حقیقت میں گواہی دیتا کہ اللہ میرا معبود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے, تو انسان مکمل تیار رہتا کہ میں اللہ کے رسول کی تابع داری کروں گا, اتباع کروں گا اور اس کے مخالفت نہیں کروں گا. تو یہ 7 شروط ہے. اگر کوئی بندہ ان 7 شروط کے مطابق کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو وہ مکمل مومن ہے, اور انشاءاللہ اس کے ایمان کی مٹھاس اس کو ملے گی. میں دہراتا ہوں, 7 شروط کیا؟ العلم, کیا اس کا معنی سمجھے, یقین کرے کہ معنی یہی ہے اور اس پر یقین کرے کہ معنی یعنی یہی اللہ کو پسند ہے. تیسرا یہ کہ انسان اس کے لیے قبول کرے, اس کو اپنے دل میں جگہ دے اور قبول کرے, اس سے نفرت نہ کرے, محبت کرے. یہ 4تھا شرط ہے. 5واں یہ ہے کہ انسان سچائی کے ساتھ یہ کلمہ کہے. سچائی کے مطلب یعنی دل سے, زبان سے, اور اسی کے مطابق عمل کرے. اور نمبر 6 یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے, صرف اللہ کے لیے. جب آپ نے لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا, جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو پھر تمام قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کسی اور کو بیچ میں, چاہے وہ ولی ہو, چاہے نبی ہو, چاہے توسل میں, چاہے دعا میں, چاہے کسی بھی کام میں, جو خاص عبادت اللہ کے لیے ہے وہ اللہ ہی کے لیے رکھنا چاہیے. اور آخری شرط بتایا گیا الانقیاد یعنی تابع داری, اس ساتھ صرف اللہ اللہ کے رسول کی ہی اتباع انسان کو کرنا چاہیے. یہ شہادتین کے شروط تھا. اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے, آخری 2 مسئلہ, نواقض الشہادتین. نواقض الشہادتین کے مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اعمال اگر انسان کرتا ہے تو اس کی شہادتین پڑھنے کے باوجود وہ باطل ہو جاتا ہے. یعنی بہت سے مسلمان اشہد اللہ پڑھ لیتے ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے,
اب ہم لوگ دیکھتے کہ کوئی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ پڑھتا ہے لیکن صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، صحیح کہ نہیں، حضرت عائشہ کو گالی دیتا ہے، حضرت ابو بکر کو گالی دیتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتراض کرتا رہتا ہے، کبھی غصہ ہوگا تو اللہ کو الٹا سیدھا کہہ دے تو وہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ کلمہ پڑھ لے تو جو مسلمان کہیں گے؟ نہیں۔ اگر وہ انسان اس طرح کے کچھ ایسے اعمال ہیں اگر انسان کر لیتا ہے تو اگر وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بتایا گیا کہ آپ کو پڑھنا ہے کس طرح؟ ان 7 شروط کے مطابق۔ اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو وہ اس کی کلمہ شہادت نہ کے برابر ہو جاتی۔ پہلے یہ ہے اگر کوئی شرک کرتا ہے، ایک بندہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا میں گواہی دیتا کوئی اور معبود برحق نہیں، یعنی جس کی عبادت اور کوئی یعنی نہیں کرنی چاہیے سوا اللہ کی، اور لیکن جب موسم آتا ہے تو قبر پہ چلے گئے، چادر چڑھایا، طواف بھی کر لیا، بابا کے نام سے ذبح کیے، پریشان ہوا تو بابا کے نام سے ذبح کر رہا ہے، مصیبت میں آئے تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں تو میری حاجت پوری ہوگی، تو پھر یہ کلمہ شہادت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ زبان سے کچھ پڑھتے ہو اور عمل کچھ اور کرتے ہو تو کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے آپ اگر کلمہ شہادت پڑھتے ہو تو ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے۔ یہ جو میں سے مسائل جو ذکر کروں گا کہ مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ الگ الگ ہر ایک مسئلہ الگ الگ اس کا درس ہوگا اور تفصیل کے ساتھ اس میں بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ بناتا ہے تو وہ بھی شرک میں آگے اور اس کے خلاف ہے۔ بہت سے مسلمان اس طرح ہیں اور کفار مکہ ہی تھے، جب اس سے کہا گیا کہ آپ لوگ اصنام کی کیوں عبادت کرتے ہو تو وہ لوگ کیا جواب دیے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کی خاطر نہیں، اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اللہ تک پہنچائیں، ہم لوگ یعنی وسیلہ یہ لوگ بنتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہم لوگ کے ملک میں ہوتا ہے، بابا لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے ہو، بیچ میں سیڑھی ہونی چاہیے، بیچ میں ایک ولی ہونا چاہیے، بیچ میں ایک نبی ہونا چاہیے۔ کس نے یہ بات کہی؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ایک بندہ اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم لوگ دھیرے سے دعا کریں گے، اور اگر دور ہے تو چلا کے دعا کریں گے۔ اللہ کے رسول کچھ جواب نہیں دیے، خاموش تھے۔ کچھ دیر بعد یہ آیت نازل ہوئی، اے اللہ کے رسول اگر بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں یعنی اللہ کے بارے میں تو آپ کہہ دو کہ میں بالکل قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا وسیلہ، اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم زور سے مت پکارو، تم وسیلہ لگا لو پہنچ جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اسی لیے انسان کسی کو وسیلہ بیچ میں نہ بنائے، کوئی وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ کے رسول کبھی صحابہ کرام کو نہیں بتایا کہ آپ مجھے وسیلہ بناؤ، پیر کو وسیلہ بناؤ۔ اللہ کے رسول یہی سکھاتے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ سے تم رابطہ رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے اگر کوئی مسلمان کافروں کے کفر پر شک کرتا ہے، کہتا ہے کہ صحیح ہے، یعنی ان کے غلطی نہیں مانتا ہے، کہتا ہے وہ لوگ بھی صحیح راستے پر ہیں، تو پھر اس طرح کے مسلمان کی کلمہ شہادت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ بہت سے مسلمان اس طرح، اس لیے بتایا گیا کہ شرط یہ کہ آپ جب آپ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تو آپ یہ بھی عقیدہ رکھو کہ تمام معبودات باطل ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کہتا نہیں یہ تو ہندو لوگ شرک کرتے ہیں، پتہ نہیں رام یا کس کو مانتے ہیں، وہ لوگ بھی صحیح راستے پر ہیں، یار وہ لوگ بھی ان کا راستہ جنت کے الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، کافروں کے ہر ایک قوم ہم لوگ ایک ہی جگہ پہنچیں گے، غلط ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے علاوہ تمام دین باطل ہے، تمام تشریعات باطل ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کافر کا کفر صحیح ہے یا ان کا مذہب صحیح ہے یا ان کا عقیدہ صحیح ہے یا ان کی معبودات صحیح ہے اور انسان صراحت سے نہیں کہتا کہ غلط ہے تو اس مسلمان نہیں ہوتا۔ آج کل ہم لوگ میں اپنے انڈیا کی مثال دیتا ہوں، ہم لوگ کے بہت سے مسلمان جیسے ہندو کے ڈر میں کیا کہتے ہیں، میڈیم آتے ہیں کہیں بھی کہتے یار ہم لوگ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، یہ لوگ تم لوگ تمہارے دین صحیح ہے میرا دین صحیح ہے، نہ آپ کو میں چھیڑوں نہ آپ مجھے چھیڑو، غلط ہے۔ اتنا تک آپ مت کہو، اب یہ کہو کہ آپ لوگ کرو جو کرنا چاہتے ہو لیکن میرا مذہب صحیح ہے، لیکن یہ کہو کہ آپ کے بھی صحیح ہے
یہ تو بڑی بات ہے۔ اور اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ آپ کے مذہب صحیح ہے، اس کا مطلب انسان یہ اقرار کرتا ہے، یہ قرآن کے آیات کو تکذیب کرتا ہے۔ قرآن میں بھری ہوئی آیات، اللہ کافروں پر انکار کرتے کہ تمہاری معبودات کچھ کام نہیں آئے گی، اگر تم لوگ اس کی عبادت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کوئی تمہیں پناہ نہیں دے سکتا ہے، پوری دھمکیاں قرآن میں موجود ہے۔ اور آج کل ہم لوگ کہتے نہیں ان کے مذہب صحیح ہے، اسی لیے مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ یہ کہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اور باقی تمام جو دین ابھی موجود ہے سب یا تو منسوخ ہے یا تو باطل ہے۔ یہ تین ہوا کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے تو وہ اس کے کلمہ شہادت کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ یا شریعت کے علاوہ کوئی اور شریعت کام آئے گی، یا اس کا مذہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے بہتر ہے، یا اس کی تشریع اللہ کے رسول کی شریعت سے بہتر ہے، تو انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اور بہت سے مسلمان کہتے ہیں آپ صراحت بتا دو کہ یہ قرآن اور یہ سنت یہ اللہ کے رسول کے فعل ہے، کہتے نہیں ہے اللہ کے رسول یار وہ سنت تھی ان کے زمانے میں، لیکن آج کل یہ جو کام کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، انسان خارج ہوتا ہے اسلام سے۔ مسلمان پر واجب ہے کہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول سے تمام ثابت شدہ جو بھی باتیں ثابت ہیں وہی حق ہے، اور اس سے بہتر اور کوئی نہیں۔ بھلے انسان نہیں کرتا، ایک انسان گنہگار رہتا ہے نہیں کرتا ہے، لیکن یہ کہے کہ یہ جو بعد میں لوگ بنائے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ انسان خطرے میں آ جاتا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ آج کرتے ہیں، بہت ساری بدعات کرتے ہیں اور سمجھتے کہ یہ بدعات سنت سے افضل ہے، تو یہ انسان خطرے میں رہ جاتا ہے۔ انسان کا عقیدہ ہمیشہ یہ کہے کہ جو بھی اللہ کے رسول نے کی وہ اس سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہے، اور اس سے کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ نمبر 6 یہی ہے کہ اگر کوئی انسان اسلام پر مذاق اڑاتا ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول پر مذاق اڑاتا ہے، یا انبیاء پر مذاق اڑاتا ہے، یعنی دین کے اہم احکامات اور اہم رموز اور اہم تشریعات پر مذاق اڑاتا ہے جان بوجھ کے، یا گالی دیتا ہے، تو اگر وہ کلمہ شہادت 50 بار پڑھتا اور توبہ نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں۔ بہت سے مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، لیکن موقع ملتا ہے تو صحابہ کرام کو گالی دے دی، موقع میں شیعہ لوگ ہیں، موقع پاتے ہیں تو اللہ کو الٹا سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھو کیا کر رہے ہیں، اللہ دیکھو غلط کام کر رہے ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگ ظلم کر رہے ہیں، یعنی غصے میں کہتے ہیں اے اللہ کسی کی موت ہو گئی تو کہتے دیکھو اللہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یہ کفر کی بات ہے۔ اس طرح انسان اگر کہتا ہے تو اسلام سے خارج ہوتا ہے، تو اس سے توبہ کرنا چاہیے، اور یہ ردت کے مسائل میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ اسی طرح نمبر 7 یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کہانت یا جادو یا جادو کے پاس جاتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ لوگ صحیح ہے، وہ لوگ علم الغیب جانتے ہیں، وہ لوگ تقدیر بدل سکتے ہیں، تو انسان کے ایمان کے کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان کے کلمہ شہادت پڑھنے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ روز پڑھتے ہیں، لیکن عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ بابا اس کے پاس علم الغیب ہے، غیب کے بات جانتے ہیں، یہ تقدیر میری تقدیر بدل سکتا ہے، یہ وہ اعمال کر سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ابھی پچھلے درس میں بھی ذکر کیا گیا، بہت سے آپ ویڈیو معمول سنتے ہیں کہ جو قادری لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو مردوں کو اللہ کی اجازت کے بغیر وہ زندہ کرتا ہے، یہ تو کفر کی بات ہے کہ ایمان کی بات ہے، کفر کی بات ہے۔ اس طرح عقیدہ رکھنے والے اسلام سے خارج ہو گئے، یہ اللہ کے ساتھ توہین ہے، اور یہ دعویٰ کرتے کہ ایسے بابا اور ایسے لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ کفر کی بات ہے۔ اسی طرح نمبر 8 یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مسلمانوں سے دشمنی کرتا ہے، اور دشمنی کوئی ذاتی طور پر نہیں، اسلام کی وجہ سے اس سے دشمنی کرتا ہے، اور کافروں کے مکمل ساتھ دیتا ہے، اور کافروں کے غلبے کے کامیابی میں خوش ہوتا ہے، کافروں کی کامیابی میں خوش ہوتا ہے، مسلمانوں کی کامیابی میں ناراض ہوتا ہے، تو منافق اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان اس طرح اگر کافر لوگ غالب ہو گئے، توحید والوں کو مار دیے، جیل میں پھینک دیے، عذاب دیے، قتل کر دیا، آپ دیکھو کہ بہت سے مخالف لوگ جو قبر والے ہیں یا شرک والے خوش ہوتے ہیں، چلو اچھا ہوا یار ہندو لوگ تو ان کا مذہب تو ان سے اچھا ہے، بہت سے مسلمان اس طرح تک کہتے ہیں، تو یہ اسلام تھوڑی ہے، یہ کفر کی بات ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان مکمل اسلام کے اعراض کرتا ہے، یعنی نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ کبھی حج کرتا ہے، اور ایسے باتوں سے نفرت کرتا ہے، جب کوئی کہتا ہے تو چڑ جاتا ہے، اور مکمل اسلام سے دور رہتا ہے، جیسا کہ آج کل بہت سے مسلمان امریکہ یورپ میں رہتے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں،
اور جب کوئی کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو تو چڑھ جاتا ہے. اسلام ضروری نہیں، دین ماننا ضروری نہیں ہے. انسان دنیا میں اس طرح کامیابی حاصل کرتا ہے جیسا کہ بہت سے مسلمان کی رائے کچھ ہو گئی کافروں کے نقل میں، تو یہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے. تو گویا کہ یہ کہنا ہے کہ انسان اگر لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اسی کے مطابق عمل کرے اور اسی کی مخالفت نہ کرے، نواقض سے بچے. اگر انسان وہ کفریہ اعمال کرتا ہے یا ردت کے اعمال کرتا ہے جان بوجھ کے، اس پر حجت قائم ہو گئی، تو پھر وہ چاہے کتنا بار شہادتیں پڑھے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے توبہ کرنا چاہیے. یہ دلدت کے مسائل انشاءاللہ آئے گا. آخری مسئلہ اور اختتام کرتے ہیں یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی کیا فضائل؟ بہت ساری فضیلتیں. میں تقریباً 4-5 فضیلت ذکر کر کے ختم کرتا ہوں. ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسلام میں یہ سب سے اعظم کلمہ ہے، سب سے معظم کلمہ ہے، سب سے مبارک کلمہ ہے. اس سے بہتر اور کوئی کلمہ نہیں، اس سے بھاری اور کوئی کلمہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو کلمہ طیبہ کے صفت دی ہے. الم ترى، دیکھو کتنا اللہ نے بہت اچھا عمدہ اللہ نے تشبیہ دی ہے. الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ. اللہ کے رسول آپ دیکھ نہیں کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی ایک مثال دی ہے کس چیز کی؟ یہ کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے اللہ نے مثال دی کس چیز سے؟ کشجرۃ طیبہ، ایک مبارک درخت کی مثال ہے. اور علماء کہتے ہیں یہاں سے مراد کھجور کے درخت کی طرح ہے. کھجور کے درخت آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، اگر گاڑی آ کے اس پہ لڑ جائے تو وہ درخت بھی جلدی زمین سے نہیں اکھڑتی، ٹھیک نہیں. اس کے شاخ اگر توڑو تو ٹوٹتی کہ نہیں ٹوٹتے. اگر آپ کو کھجور توڑنا ہے تو محنت کرنا پڑتا ہے اور بہت ہی مضبوط اور خوبصورتی بھی ہے. تو اللہ اس کی مثال دی کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت، یعنی اس کے جڑ زمین پہ بالکل ثابت ہے. وفرعھا فی السماء، اور اس کے شاخیں آسمان میں لٹکی ہوئی ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ درخت مبارک ہے ہمیشہ پھل دیتی اللہ کی اجازت سے، یعنی خوبصورت پھل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے مبارک پھل کیا ہے؟ کھجور ہے. اور آج کل ڈاکٹر اور سائنس لوگ بھی ثابت کرتے اس سے بہتر اور کوئی پھل نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے گھر میں کھجور نہیں ہے اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے. آج کل ہم لوگ پورا جمع کر لیتے ہیں تمام قسم کے کھانا گھر میں جمع ہوتے، کھجور نہیں ہوتا ہے. لیکن تو اللہ کے رسول فرماتے سمجھو وہ بھوکے لوگ ہیں، تو اس لیے کھجور ہی اصل ہے. افطار اللہ کے رسول کھجور ہی سے کرتے تھے، سحری کے وقت بھی کھجور کھاتے تھے. آپ دیکھو کہ ہر مناسبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور ہی کھاتے، تو یہ مبارک ہے. تو یہ مثال اللہ نے، تو اس لیے اسلام میں سب سے بھاری اور سب سے مبارک کلمہ یہی ہے. اب دیکھیے کتنا بھاری ہے. یہ مثال ابھی دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی لوگ جب مجمع میں بیٹھیں گے حساب کتاب کے لیے، تو ایک آدمی کو پکارا جائے گا، نام لے کے سب کو لائیں گے، سب دیکھیں گے تو کل آیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ ساری کتابیں، اور حدیث میں آتا ہے 99 کتابیں ان کو دی جائے گی. اس میں کیا لکھی ہوئی کہ صرف برائیاں صرف بھری ہوئی، خیر کے کام نہیں کی، صرف برائیاں اس میں بھری ہوئی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا ہی دور تک، یعنی جہاں نگاہیں ختم ہوتی وہاں تک ان کی کتابیں پھیلی ہوئی ہیں. تو اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے کوئی، یہ آپ کی ہے؟ کہیں گے اللہ میری ہے، یعنی میری، وہ اقرار کرتا کہ میری کتابیں ہیں. آپ کے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میرے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے، یعنی وہ بس ہار جاتا کہ مجھے جہنم بھیج دو. تو اللہ فرمائیں گے نہیں، یعنی تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارے پاس ایک نیکی ہے. تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول بطاقہ، یعنی ایک کارڈ کی طرح یا کاغذ میں نکالا جائے گا جس میں یہ لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ فرمائیں گے کہ وہ ترازو لے کر آؤ، اور ایک طرف 99 کتابیں رکھی جائے گی. تو پھر کہا جائے گا وہ بھی رکھو، یعنی بطاقہ جو کارڈ میں کلمہ شہادت لکھی ہوئی ہے رکھنے جائیں گے. اللہ کا حکم آئے گا تو بندہ کیا کہے گا؟ اے اللہ اس یہ 99 کتابیں کے سامنے یہ کارڈ یا کاغذ یہ کیا کر پائے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ حکم دیں گے کہ رکھو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا رسول فرماتے جیسے ہی دوسرے طرف، یعنی کتابیں ایک طرف، 99 کتابیں ایک طرف ایک پلڑے میں رکھے جاتے ترازو میں، اور دوسرے طرف جیسا کہ وہ کارڈ رکھا جاتا ہے تو ساری کتابیں اڑ جاتی ہیں اور یہ راجح ہوتا ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ کے کلمے کے ساتھ کوئی بھی راجح نہیں ہو سکتا. تو سب سے بھاری کلمہ اسلام میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو پڑھتا ہے
سمجھو آپ کے اکثر حصہ، آدھا حصہ آپ جہنم سے بچ گئے. یعنی اگر کوئی انسان کلمہ شہادت پڑھتا ہے دل سے اور سمجھ کے پڑھتا رہتا ہے، چاہے کتنا برائیاں کرتا ہے لیکن وہ ایمان کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا ہے، تو سمجھو وہ جہنم سے آزاد ضرور ہوگا. آج یا کل چاہے کتنے برائیاں کرتا ہے، لیکن مطلب نہیں کہ انسان کرے ہزاروں سال جہنم میں رہ کے لیکن آخری میں نجات پائے گا. تو اس لیے سب سے پہلے فضیلت یہ ہے کہ یہ اسلام میں سب سے بھاری اور سب سے اچھی اور سب سے مبارک اور سب سے عظیم کلمہ ہے. اس لیے انسان نہ سمجھے کہ اسے الٹی سیدھے پڑھ کے نکلے، بلکہ جب بھی پڑھے تو اس کے دل سے اور احترام کے ساتھ پڑھے. دوسرا فائدہ یہ ہے جو ابھی ذکر کیا گیا کہ انسان اس کے ذریعے سے جہنم سے نجات پاتا ہے. اور کیا قصہ ہے یہ جو ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ بندہ اتنی برائی کی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو نجات دینا چاہتے تھے. دیکھو ان کے صرف کلمۃ شہادت کیونکہ وہ دل سے پڑھتا تھا تو وہ ساری کتابوں کو نیچے کر دی اور اس کو ختم کر دی. اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ جنت داخل ہوگا. ابھی بتایا گیا کہ چاہے کبھی بھی کتنا بھی برائی کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، عذاب تو خوب پائے گا لیکن آخری میں تو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا. یہ کہ کون ہے جو کلمہ شہادت دل سے پڑھتا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے. لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے اور شرک روز کرتا ہے تو کیا فائدہ ہے، وہ تو کبھی نجات نہیں پائے گا. یہاں سے مراد جو پڑھتا ہے اور اس کے مخالفت یعنی اس کے جو توحید کے مسائل پہ وہ مخالفت نہیں کرتا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اقرار کرتا ہے تو اللہ اس پر جہنم یعنی ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہے، ہمیشہ نہیں داخل ہوگا. اگر وہ اچھا انسان ہے تو فوراً جنت میں جائے گا اور اگر کچھ برائی کرتا ہے تو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا. یہ دو فائدہ. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، یہ مسلمانوں پر سب سے اہم، یہ اول ما یجب علی المکلف، یعنی ہر مسلمان ہر ایک انسان پر یہ سب سے پہلا عمل ہے جو کرنا چاہیے. جو پیدائشی مسلمان پیدا ہوتا تو وہ تو بچپن سے پڑھتا ہے، وہ تو مسلمان پیدائشی ہے. لیکن جو کافر ہوتا ہے، ہندو اگر اسلام میں داخل ہوگا تو کیا کہیں گے؟ پہلے نماز پڑھو، غلط ہے. روزہ رکھو، غلط ہے. کیا پہلے کلمہ کیا کرنا ہے؟ پہلے کلمہ شہادت پڑھو. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے خود یعنی سنا ہے بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں. ایک ہندو ہے، اب مسلمان لا الہ نہیں پڑھتا ہے، کہتے چلو اس کو بار بار میں مسجد لے جاتا ہوں، مسجد نماز پڑھتا ہے. ایک آدمی کسی ہندو کے بارے میں ذکر کرے مسجد میں آتا پڑھتا ہے لیکن کلمہ شہادت پڑھا کہتا ابھی تک نہیں پڑھا، تو کیا فائدہ یار، یہ تو بیوقوفی کے بات ہے. انسان پہلے اس کو سمجھائے، کلمہ شہادت پڑھائے، اس کے بعد مسجد میں اور عبادات اس سے کرائے، ورنہ کوئی عمل اس سے قبول نہیں ہوگا. کیا دلیل ہے؟ اللہ فرماتے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں. اور ایک آیت ہے، حدیث ہے، اللہ کے رسول حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا انکا اللہ کے رسول پر انکا تأتی قوما اہل کتاب، اے معاذ، نوجوان بہت ہی نیک صالح انسان تھے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے معاذ، تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہے، یعنی عیسائی لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہے، نصرانی لوگ ہیں. تو آپ سب سے پہلے کام کیا کرو؟ فاخبرهم اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ، یعنی سب سے پہلی کلمہ آپ ان کو بتاؤ کہ اللہ، یعنی اس سے پڑھاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کے رسول ہوں اور نبی ہوں. تو یہ آپ سکھا دو. اللہ کے رسول پر فإن أجابوك لذلك، اگر اس پر اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، نہیں اس کلمہ پڑھ لیتے ہیں، فاخبرهم، اس کے بعد آپ بتا دو ان اللہ افترض علیہ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، آپ بتا دو کہ 5 رات و دن 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر وہ پڑھنے لگے اور اقرار کرے پھر زکوٰۃ سکھاؤ. تو اس طرح تدریج، سب سے پہلے کلمہ جو سکھانا ہے وہ کلمہ شہادت ہے. اس لیے کافروں کو بھی دعوت دینا، اگر وہ کہتا ہے مجھے مسلمان اسلام سے محبت ہے تو آپ اس کے دھیرے دھیرے عبادت کرانے سے پہلے کہہ دو کہ آپ نماز پڑھو، آپ شہادت کی کلمہ پڑھو اور اسی دروازے سے آپ اسلام میں داخل ہوں گے. اور اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہتا ہے میں دل میں یار اقرار کرتا ہوں، کہیں گے نہیں کافی نہیں، آپ کو زبان سے آپ کو پڑھنا ہوگا. تیسری یا چوتھی فضیلت اس کلمے کی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو دنیا میں وہ مسلمان ہو گئے، اس کی جان، اس کے مال اور عزت بالکل محفوظ ہو جاتی ہے. کوئی بھی کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے
کہ اس کو چھیڑ چھاڑ کرے اگر وہ مسلمان ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. اگر مسلمان بلکہ جہاد کرتے ہیں اور وہ بندہ کسی کافروں کے بیچ میں پائے اس کو مل جائے، یعنی وہ بیچارے کسی کام کے لیے گئے، تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو یہ وہ تو وہاں ملے ان کو قتل کرنا چاہیے. نہیں، وہ تو مسلمان ہے. بہت سے مسلمان آج کل یہی سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ یورپ میں رہتے کہتے نہیں وہ کافر ان کو قتل کرنا چاہیے. غلط ہے. کچھ لوگ جو انڈیا میں جیسا کہ مسلم ملک میں رہتے ہیں تو کچھ باہر والے کہتے ہیں ان کو قتل. غلط ہے. جو بھی مسلمان آپ جانتے کہ وہ مسلمان ہے اور اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے جان یا اس کے مال یا عزت اس کو آپ یعنی اس میں کچھ بھی خراج ڈالو. حدیث میں کیا ہے اللہ کے رسول پر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جہاد کروں. کب تک؟ جب تک وہ لوگ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول اللہ نہ پڑھیں. یعنی جب گواہی دے کے فقط فإن فعلوا اگر وہ کرتے ہیں فقد عصموا مني دماءهم واموالهم، یعنی اگر وہ لوگ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھو وہ لوگ اپنی جان اور مال کی حفاظت کر لی. اگرچہ دیکھیے اتنا بھی اہم بات ہے کہ اگر کوئی کافر سمجھ کے کلمہ شہادت آپ کے سامنے پڑھتا ہے چاہے کسی بھی سبب ہو آپ اس کو کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہو. اب دیکھیں ایک واقعہ اللہ کے رسول کے زمانے کئی واقعہ ہوا. حدیث اللہ کے رسول کسی فوج کو بھیجا کہاں لڑنے کے لیے جہاد کے لیے. اللہ کا رسول مدینے تو چھوٹا لشکر تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صحابہ کرام کو بھیجے. تو ایک آدمی حدیث میں آتا بخاری مسلم اور اکثر کتابوں میں ہے کہ ایک آدمی کافر تھا. وہ اتنا مضبوط تھی کہ ہر ایک مسلمان کو قتل کر رہا تھا، دائیں بائیں سب کو مار مار کے آگے بڑھا. جب کیا ہوا حضرت اسامہ اور ایک انصاری یعنی مدینے والے صحابی تھے دونوں اس کے اوپر ٹوٹ پڑے مارنے کے لیے. جب وہ بندہ گر پڑا اور احساس کیا کہ مجھے اب تلوار سے ماریں گے اور میں مر جاؤں گا تو وہ فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھ لی. کب؟ تلوار اس کے سر پہ. ابھی تو مسلمان وہ قتل کر رہا تھا لیکن جب گر پڑا اور جان اس کو احساس ہوا کہ اب مجھے قتل کیا جائے گا اور سامنے تلوار ہے تو فوراً وہ کلمہ پڑھ لی. حضرت اسامہ بن زید اس وقت نوجوان تھے، 15-16 سال یا اور چھوٹے تھے وہ. اور ایک جو انصاری تھا، انصاری تو زیادہ علم کے پاس علم تھا کیونکہ معمول کچھ زیادہ عمر تھے والے تھے تو وہ فوراً اپنے تلوار ہٹا دیے اور حضرت اسامہ فوراً اس کو قتل کر دیے. صحابہ کرام سارے یہ چیز دیکھ کر سب ان پر انکار کیے کہ آپ یہ کام کیوں کیے. کہنے لگے وہ تو ڈر سے، وہ تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا. صحیح تلوار کے ڈر سے پڑھا کہ نہیں؟ یہی تو ذکر آ کہ نہیں ایک آدمی سب کو مار رہا ہے اسی میدان میں جب اس کو کوئی مارنے لگا تو کلمہ پڑھ لے بچا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ تو دکھتا ہے. تو اللہ کے رسول کے پاس جب صحابہ کرام آئے اور سارے لوگ اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ حضرت اسامہ یہ اللہ کے رسول کے پہلے یعنی اسلام سے پہلے ان کا جو باپ منہ بولا بیٹا تھا اللہ کے رسول کے، یہ اللہ کے رسول کو منہ بولا یعنی پوتا تھا. لیکن اسلام جب آیا کہ منہ بولا یہ بیٹا رکھنا حرام ہے تو اللہ کے رسول کہہ دے کہ میرا بیٹا نہیں ہے. لیکن پہلے مشہور تھا کہ اللہ کے رسول کے منہ بولا کیا ہے پوتا، یہ پوتا ہے. تو اس کے بعد جب حکم دیا کہ حرام ہے تو اللہ کے رسول ان کا وہ ختم کر دیے. تو لوگ شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے محبوب جو بیٹا ہے جو تھا یہ اس طرح اس نے کام کی. تو اللہ کے رسول حضرت اسامہ کو بلائے اور کہنے لگے کہ اسامہ تو نے اس کو قتل کر دیا حالانکہ وہ کلمہ پڑھ لی ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تو تلوار کے ڈر سے، وہ موت کے ڈر سے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے پڑھ لیا. تو اللہ کے رسول بار بار یہ کہتے تو نے قتل کر دیا اور وہ کلمہ پڑھ لی ہے. تو بار بار حضرت اسامہ یہ عذر پیش کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے دل کھول کے کیوں نہیں دیکھا. لیکن مطلب نہیں کہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہو تو دل کھول کے آپ دیکھ لیتے کہ دل سے کہا کہ یقین کے ساتھ کہا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول بار بار کہتے تھے کہ تم کیا کرو گے قیامت کے دن جب وہ لے کر یہ کلمہ لے کر آئے گا تو اس کے ساتھ آپ کیا کہو گے. یہ بار بار اللہ کا رسول حضرت حتیٰ کہ اسامہ زید کہتے تھے کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا اور آج ہی میں مسلمان ہوتے، یعنی یہ غلطی لیکن نہ کرتے. یعنی اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھٹکارے ان کو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کیے. تو یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ کلمے کی برکت ہے. ہم لوگ بھی یہی سوچیں گے اگر آپ کے سامنے کوئی کافر آ جائے یا کوئی دشمن ہے جو مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، اگر وہ پکڑا جائے کوئی کلمہ شہادت پڑھ لے سب کے سامنے تو کوئی نہیں اس کو چھوڑتا ہے. سکتے نہیں وہ تو دل سے آگ دھوکہ دے گا، اس کو پکڑ لو قتل کر دو ختم کرو. غلط ہے. اللہ کو دیکھیے ایک بار اس نے پڑھ لی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو. اب وہ
اگر وہ پڑھ لیا اب مسلمان ہو گئے، اب وہ محفوظ ہو گئے. اگر وہ جھوٹا ہے تو مطلب اللہ پکڑیں گے. ہم لوگ کی ذمہ داری نہیں کہ ہر ایک کے دل کھول کھول کے دیکھے کہ آپ مسلمان ہو یا کلمہ دل سے پڑھتے یا غیر دل سے. جو پڑھ لیا وہ محفوظ ہو گئے، اس کے خون مال عزت سب کچھ محفوظ ہو گئی. ہم لوگ اس کو سمجھائیں گے، الا کہ اگر وہ ردت کے کام کرتا ہے اور علماء کے فتویٰ آتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تو الگ بات ہے. لیکن ہر مسلمان جو بھی کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کو قتل کرنا یا اس کے مال لوٹنا یہ بالکل سخت حرام اور سخت جرم ہے. آخری فائدہ فضیلت ذکر کر کے اختتام کرتا ہوں کہ یہ مبارک اتنا کلمہ ہے کہ آپ بہت سارے عبادات میں یہ کلمہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی صرف بتا کہ اسلام داخل ہونے کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے، صرف اس وقت نہیں بلکہ آپ دیکھو کہ بہت ساری عبادات اس طرح جس میں کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. کوئی بتا کہ کس میں؟ آپ لوگ بتاؤ. جیسا کہ نماز میں کس میں؟ تشہد میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ کلمہ پڑھنا، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی. اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان رسول اللہ مؤذن کہتا ہے، اور ہم لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ سننے والے جواب دے. اس لیے اذان میں بھی ہے. اور اسی طرح وضو میں اللہ کے رسول صاحب فرماتے کہ اگر کوئی بندہ اچھے انداز سے وضو کرتا ہے پھر وضو کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے سامنے 8 دروازہ جنت کی کھل جاتی ہے. تو کتنا مبارک کلمہ. یہ مقصد یہ ہے کہ دل سے پڑھتا ہے. اسی طرح اور بہت ساری عبادات ہیں اس میں پڑھا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی ہے، یعنی خاص کر یہ پہلا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اکثر عبادات میں ہے، لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ کی کلمہ اکثر عبادات میں آپ پڑھو گے. صبح شام کی دعا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی صبح کے وقت یا شام کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ ایک دن کے وقت پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتنا یعنی اس سے نیکیاں دی جاتی ہیں اور کتنا گناہیں ختم ہوتی ہیں اور اس کے لیے بہت درجات اونچی کی جاتی ہے. اور اس سے بہتر کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ کئی لوگ کو اللہ سبحانہ گئی گردن یعنی آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے. بازار میں انسان اگر داخل ہوتا ہے اگر پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 10 لاکھ نیکی ملتی ہے، 10 گناہیں ختم ہوتی ہیں اور 10 لاکھ درجات بلند ہوتی ہے. بہت ساری عبادات میں انسان پڑھا کرے. آپ دیکھو کہ طواف میں بھی اور سعی میں بھی صفا مروہ کی ابتدا میں بھی پڑھتے ہیں. بہت سارے عبادات میں اللہ کے رسول پڑھتے تھے. تو اسی لیے کلمہ پڑھنا ایک عام عبادت نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر کرنے کے جو انداز ہے یہ الفاظ لا الہ الا اللہ ہے. اور دوسرے حدیث میں آتا ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کی دعا ہے. اور وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور سب سے بہتر کلمہ جو میں نے کہی ہے اور ہم سے پہلے جو انبیاء کہتے تھے وہی کلمہ ہے. اور اس کے علاوہ اور حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں افضل الکلام، 4 سب سے بہتر کلام اللہ کے نزدیک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس طرح یہ پڑھے. حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے تھے. اور ایک ذکر کے دوسرے طریقہ آتا ہے 25 بار سبحان اللہ، 25 بار الحمدللہ، 25 بار لا الہ الا اللہ، 25 بار اللہ اکبر. تو انسان یہ لا الہ الا اللہ ایک عام کلمہ نہیں ہے، ایسا دل سے پڑھے، ایمان کو ہمیشہ تازہ رکھے، مضبوط رکھے. جب بھی پڑھے تو دل سے پڑھے. اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ یہ کلمے کے اثر اور لذت اور مٹھاس انسان انشاءاللہ دل میں پیدا کریں گے. اس لیے انسان جب بھی ہم اور غم اور پریشانی کی حالت میں رہے یہ کلمہ دل سے پڑھ لے، آپ دیکھو کہ انشاءاللہ آپ کا آدھا اور اکثر غم یا مکمل انشاءاللہ ختم ہو جائے. جتنا خلوص کے ساتھ پڑھو گے اتنے ہی انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا. یہ تقریباً آج کے درس کا یہ شہادتین کے متعلق اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ کو ہمیشہ توحید پر قائم ہم لوگ کو رکھے اور اسی پر ہم لوگ کو موت دے اور ہمیشہ یہ کلمہ پڑھنے کے توفیق دے. اور خاص کر وفات کے وقت
اللہ کے رسول فرماتے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ اپنے میتوں کو تلقین کراؤ. کیا تلقین کرانا؟ لا الہ الا اللہ تاکہ پڑھے. اس لیے اگر آخری کلمے پڑھ کے جاتا اور دل سے پڑھ کے جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ خیر کی حالت پہ رہے گا. انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ شرک کے متعلق یعنی شرک کے اقسام اور انواع اور اس کے احکام کچھ مسائل انشاءاللہ ذکر کریں گے. جب تک انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ ہم لوگ کو خیر کی حالت میں رکھے. اور صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.